الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، گزشتہ پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں دلیل عقلی انتہائی اختصار کے ساتھ بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور اس کو بیان کیا گیا، اور آج ہم اسی طرح اختصار کے ساتھ ہی دلیل نقلی خالقیت میں جو توحید اور وحدانیت کا عقیدہ ہے کہ خالق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ سب کچھ جو کائنات میں ہے وہ مخلوق خدا ہے، اور یہ اشیاء عالم و ممکن الوجود موجودات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افعال کو انجام دیتے ہیں یا کچھ خلق کرنے کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز وجود میں آ رہی ہے، خلق ہو رہی ہے، تو یہ جو اس کی طاقت ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت سے کچھ خلق کر رہا ہے، یا ایک شے اس میں کچھ قدرت ہے اور اس قدرت سے کچھ اثرات اور امپیکٹ اور ایفیکٹس ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ، یہ نظام، یہ اس کی بازگشت اور اس کی اصل استناد، یہ سب کچھ مستند ہے واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی طرف. لہٰذا وہ تنہا خالق ہے اور یہ سب کچھ مخلوق ہے، اور اسی نے تنہا و یکتا اس خالق نے ہی یہ سب کچھ خلق کیا ہے، اس نظام کو، عالم کو، تمام اشیاء عالم کو، اور اس خالقیت میں کوئی چیز شریک نہیں ہے، کوئی دوسری چیز اس پروردگار عالم کے ساتھ خالقیت میں شریک نہیں ہے. لہٰذا کوئی چیز مستقل طور پر خلق نہیں کرتی. اگر ہم کہیں کہ ایک شے نے دوسری چیز کو پیدا کیا تو مستقل طور پر خلق کے کام کو کوئی شے نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اور اس کی مشیت سے ایسا انجام پاتا ہے. استقلال کے ساتھ، بغیر استناد کے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، معاذ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کوئی شے، کوئی چیز اپنی قدرت و طاقت سے مستقل طور پر مشیت پروردگار کے بغیر کوئی شے نہ پیدا کر سکتی ہے، نہ کوئی کام انجام دے سکتی ہے، نہ ہی کوئی اثر اس سے ظاہر ہو سکتا ہے. ہم نے عقلی دلیل بہت ہی اختصار کے ساتھ مختصراً پیش کی، اور آج ہم نقلی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک دو آیتیں سامعین کرام کی خدمت میں آج کے پروگرام میں پیش کرتے ہیں کہ دلیل عقلی جس طریقے سے قائم کر کے انسان عقلی لحاظ سے معرفت حاصل کرتا ہے توحید در خالقیت کے بارے میں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل نقلی آیات قرآنی جو وحی الہی ہے، جو کلام الہی ہے، جو اللہ کے نمائندے پر اللہ نے نازل کیا اور اس کے توسط سے بشریت تک اس پیغام کو پہنچایا، ان باتوں کو پیش کیا گیا، انسانوں کے سامنے بیان کیا گیا. عزیزان گرامی، تو انہی کلاموں میں اور انہی آیتوں میں جو وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتوں میں ایک دو چیزیں نمونے اور مثال کے طور پر فقط ہم دلیل نقلی کے طور پر سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سے ہم مثال کے طور پر ایک سورہ مبارک رعد کی
16ویں آیت ورس نمبر 16 پیش کرتے ہیں اور پھر اس میں غور کرتے ہیں مل جل کر کے کیا پیغام ہے اور کیا میسج اس آیت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ کہہ دیجئے کہ ان آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، اور بتائیے کہ اللہ ہے، وہ اللہ جو واجب الوجود بذاتی لذاتی ہے، وہ سماوات اور زمین کا رب اور پالنے والا ہے۔ تو پھر اب آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر اولیاء ڈھونڈتے ہو اور دوسرے اولیاء اختیار کرتے ہو کہ جو دوسروں کو سرپرست بناتے ہو، کہ جو اپنے نفوس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ عالم میں ہے وہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے۔ دیکھیے پیغام، یہ سمجھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ نہ اپنے نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ اپنے کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت اور اس کے اختیار سے انجام پاتا ہے۔ حقیقت میں وہ پروردگار عالم کی مشیت کے دائرے میں سب کچھ چیزیں محقق ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، انجام پاتی ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے۔ اور پھر اس کے آگے تسلسل میں آیت کہتی ہے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ اس کے سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت ہے، لہٰذا قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا تاریکیاں اور روشنی، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں کہ ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ تمام چیزیں ان کو اپنا اولیاء اور ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہے، وہ خود اپنے طور پر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، اب پھر اس کے آگے تسلسل میں آیت ایک تعجب کا اظہار ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے لیے شرکاء اور شریک قرار دیتے ہیں، کہ ایسے شرکاء کیا خیال کرتے ہیں کہ خلقوا، انہوں نے خلق کیا ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو وہ اللہ کے لیے کیا شریک قرار دیتے ہیں کہ گویا ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے کائنات کو اور سب کچھ مخلوق خدا ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ جن کو وہ اولیاء بناتے ہیں، جن کو شریک قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ، کیا انہوں نے بھی، ان شرکاء نے بھی جو ان کے خیال میں شرکاء ہیں اور ان کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں معاذ اللہ، شرک کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی طریقے سے خلق کیا ہے چیزوں کو، اور گویا خلق اور مخلوق جو ہیں وہ کیا مخلوقات متشابہ ہو گئے ان لوگوں پر، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس کے مخلوق ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر آیت کہتی ہے کہ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار،
اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ صرف اور صرف خالق ہے ہر شے کا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لہٰذا یہ سب کچھ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے پروردگار عالم، لہٰذا جو کچھ ہے سب مخلوق خدا ہیں، مخلوق ہونے کے دائرے سے باہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالم سارا کا سارا، تمام اشیاء عالم سب کچھ یہ سب مخلوق خدا ہیں، اور وہ بس یہ تمام مخلوق ہیں، وہ تنہا واجب الوجود بذات ہی، وہ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے ان تمام چیزوں کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ واحد ہے، ایک اور یکتا پروردگار اور تنہا خالق ہے اور قہار ہے، غالب ہے، لہٰذا خلق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور وہ خالق ہے وحدہ، پس خالقیت میں توحید اور وحدانیت کو یہ آیت کریمہ روشن کرتی ہے اور بیان کرتی ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے ایک دو آیتیں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی تھیں کہ جو توحید در خالقیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک وہی سورہ زمر کی آیت ہے عزیزان گرامی، اور اس آیت کریمہ میں 62ویں ورس نمبر 62، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے خداوند متعال کا، اللہ کی طرف سے یہ بیان ہے وہاں اس آیت کریمہ میں، میسیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا کوئی بھی شے کائنات میں، عالم میں، ممکن الوجود موجودات میں جو بھی شے ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے فقط، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر وکیل اور ہر شے پر نگہبان ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ مثال کے طور پر یہ دو آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں عزیزان گرامی، اور پہلے بھی ہم نے جہاں آغاز کیا وہاں ایک دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، اور ایک دو آیتیں پیش کی گئی تھیں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ آیات کریمہ عزیزان گرامی، اور ان آیتوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اور اسی طرح پھر آیات کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو معصومین علیہم السلام سے جو روایات آئی ہیں ان روایات میں غور و فکر کرنے سے، اور ان روایات میں جو توصیف خداوند متعال میں بیانات آئے ہیں ان توصیف میں ہم ایسی روایات بیان ہوئی ہیں اور آئی ہیں عزیزان گرامی، تو یہ آیات اور روایات یہ دلیل نقلی ہے، لہٰذا ان دلیل نقلی اور دلیل نقلی میں یہ جو چیزیں ہیں یہ مثال کے طور پر فقط یہ دو آیتیں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، لہٰذا دلیل نقلی میں وحدانیت جو خالقیت میں ہے اور خالق ہونے میں وہ تنہا و یکتا خالق ہے، لہٰذا خالقیت میں وحدانیت ہے، اور جو بھی ما سوی اللہ ممکن الوجود ہے سب کچھ، تو یہ ممکن الوجود موجودات سب کے سب یہ سب مخلوق خدا ہیں، اور ان سب کا خالق کون؟ وہی ایک ہستی اور ایک ذات جس نے ان کو وجود عطا کیا اور خلق کیا، ان سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ جو کچھ ہے یہ سب مخلوق خدا ہے۔ اور ظاہری طور پر اگر ہمیں نظر آئے کہ ایک چیز کام کو انجام دے رہی ہے، ایک چیز اس کے اپنے اثرات ہیں، ایک ایسی ذات ہے جو فاعل بن کر فعل کو انجام دے رہا ہے، تو یہ سب کچھ مشیت الہی کے دائرے میں ہے، یہ سب کچھ اس کی قدرت سے ہے اور اس کی رضا سے ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، لہٰذا اللہ نے چاہا ہے اور مشیت ہے پروردگار عالم کی، اور خداوند عالم نے طاقت اشیاء کو عطا کی، ان کو پیدا کیا ان طاقتوں کے ساتھ، ان چیزوں کو خلق کیا مخصوص انرجی اور پاور کے ساتھ اور اس کے مخصوص آثار اور اثرات کے ساتھ عزیزان گرامی جو اس شے سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب کچھ مخلوق خدا ہے،
لہٰذا یہ آیات اور اسی طرح روایات جو سنت میں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں، عزیزان گرامی، وہاں پر یہی توحید در خالقیت جو ہے بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا دلیل عقلی اور دلیل نقلی کے ساتھ وحدانیت در خالقیت، توحید خالقیت میں، اس صفت میں خلق کرنے کی صفت، خلق کرنے کا فعل، اس میں وہ وحدہ ہے، وہ تنہا خالق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممکن الوجود موجودات ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان موجودات سے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان موجودات سے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یا کوئی موجود دوسری چیز کو ہمیں بظاہر پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ دوسری چیز اس سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت اور یہ قوت یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے، مستقل طور پر ان کی اپنی طاقت سے وہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، یا دوسری چیز کے وجود میں آنے کا سبب نہیں بن رہے ہیں، بلکہ یہ سارا سلسلہ مشیت پروردگار سے ہے اور اس کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ہم اپنے آج کے پروگرام کو اختتام کی منزل میں لے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب نیکسٹ پروگرام میں یہ توحید در خالقیت جو ہے اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو مزید کھولنا اور اس کے معنی کی مزید وضاحت، اور پھر اس معنی کی وضاحت کرنے کے بعد ایک اہم نقطہ عقائد کے باب میں ہے، اور وہ مختلف مسالک میں عقیدے کے لحاظ سے مختلف گروہوں کے مختلف عقیدے ہیں، اور عزیزان گرامی یہیں پر انشاءاللہ ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا، اور وہ بحث یہ ہے کہ انسان جو ہے جس سے فعل ظاہر ہوتا ہے، انسان جو افعال کا ارتکاب کرتا ہے، تو عزیزان گرامی وہاں اب یہ بحث بہت اہم بحث ہے عقیدے کے باب میں، کہ یہ افعال جو انسان انجام دے رہا ہے، یہ افعال آیا اللہ کے افعال ہیں؟ سب کچھ مشیت پروردگار سے ہو رہا ہے، انسان کے اپنے افعال نہیں ہیں، لہٰذا یہ افعال سب کے سب جو اچھے افعال انسان کر رہا ہے، وہ افعال جو برے افعال انسان انجام دے رہا ہے، تو یہ تمام افعال جو انجام پا رہے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں؟ اور یہ افعال جو انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، انسان سے صادر ہو رہے ہیں، یہ افعال بھی مخلوق خدا ہیں اور اللہ ان کا خالق ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور بہت دقیق بحث ہے، اور انشاءاللہ یہ توحید در خالقیت کے باب ہی میں اس کو جب کنٹینیو کریں گے تو کنٹینیوٹی میں عزیزان گرامی یہ اہم مسئلہ جو ہے عقیدے میں اور اسی کے تسلسل میں توحید در خالقیت کے تسلسل میں یہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں گفتگو اور ڈسکشن جو ہے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوں گے، مختلف نظریات، ان کے دلائل، اور شیعہ اثنا عشری مکتب اور مسلک کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے، انشاءاللہ یہ بحث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا